حميدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا۔ میاں بیوی کے درمیان کسی بھی معاملے کو لے کر اگر اختلاف ہو جائے یا شوہر بیوی کے درمیان یا بیوی شوہر ہی کے درمیان کسی برائی کو لے کر جھگڑا ہو جائے، شوہر بیوی کو کچھ غلطی کرتے دیکھ لے یا بیوی شوہر کو غلطی کرتے ہوئے دیکھ لے، تو دونوں اس مسئلے کو کیسے حل کریں، کیا طریقہ ہو اور بترتیب اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے ہم کو اس رشتے کو سنبھالنا ہے اور اچھائی کے ساتھ قائم رکھنا ہے یا جدا ہونا ہے، اس کا بہترین طریقہ بتایا گیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ تین طریقے اس سے پہلی والی آیت میں بیان کر دیا گیا کہ اگر کسی بھی تعلق سے شوہر بیوی کے اندر دیکھتا ہے کسی اختلاف کو، کسی غلطی کو، کسی نافرمانی کو، کسی برائی کو، تو سب سے پہلے نصیحت کرنی ہے۔ نصیحت کرنے سے بعد مسئلہ حل ہو جائے تو اچھی بات ہے، اگر نصیحت سے نہیں حل ہوتا ہے تو شوہر تھوڑا سا اور سختی کرے کہ بیوی کا بستر الگ کر دے۔ اگر اس سے بھی بات نہیں حل ہوتی ہے، بات نہیں سمجھ میں آتی ہے، تو ہلکا پھلکا سزا بھی دے دے۔ اگر یہ تینوں چیزیں کارگر ثابت نہیں ہوتی ہیں تو اب چوتھا طریقہ یہ سب سے اہم ہے اور سب سے زیادہ خاص ہے، وہ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر دیا گیا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 35 کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان کسی معاملے کو لے کر انبن یعنی اختلاف کا خوف ہو، ڈر ہو، تو کیا کرو؟ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو شوہر کی طرف سے ایک حکم، ایک منصف کیا کرو؟ متعین کر لو۔ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور بیوی والوں کی طرف سے بھی ایک فیصل، ایک منصف، ایک حکم متعین کر لو۔ إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر ان دونوں کا ارادہ، یہ جو حکم بن رہے ہیں لڑکا اور لڑکی والوں کی طرف سے، ان کا ارادہ اگر خیر کا ہوگا، اچھائی کا ہوگا، تو اللہ رب العالمین ضرور ان کے درمیان موافقت کرا دے گا، یعنی میاں بیوی کو آپس میں کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، یقیناً اللہ رب العالمین جاننے والا اور باخبر ہے، خبردار ہے۔ دیکھیے اس میں کس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ بترتیب بیان کر دیا گیا ہے کہ چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ اگر بات نہیں حل ہو رہا ہے تو لڑکی کے گھر والوں کو بلا لیا جائے، اس میں سے ایک حکم رکھا جائے اور لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے بیٹھ کر آپس میں مشورہ ہو، بات ہو، بھائی کیا بات ہے، کیا غلطی ہے، کیا خرابی ہے، معاف کرنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے، اس کو سدھارا جا سکتا ہے کہ نہیں سدھارا جا سکتا ہے، یعنی آپس میں اس طریقے سے معاملات ہوں۔ ایسا نہیں کہ کوئی غلطی ہو جائے فوراً طلاق دے دو، فوراً الگ ہو جاؤ، ایسا طریقہ اسلام نے نہیں کہا ہے۔ بہت ہی بہترین طریقے سے جدا ہونے کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس مسئلے میں بھی علماء کرام کا اختلاف ہے کہ جو حکم ہوں گے لڑکا کی طرف سے اور لڑکی کی طرف سے، تو کیا انہیں اختیار ہوگا نکاح کو فسخ کرانے کا یا باقی رکھنے کا؟ جمہور علماء کے نزدیک یہی رائے درست ہے کہ ان دونوں حکم کو اختیار ہوگا نکاح کو رکھنے کا اور فسخ کرانے کا۔ بہرحال ہم اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے، اور خاص طور سے جو والدین ہیں ان کو، کہ جس گھر میں شادی ہو یا جس بیٹی کی شادی ہو یا جس بیٹے کی شادی ہو، ان کو شادی کے تیاری کے سلسلے میں ایسے مسئلوں کی ذہن سازی کریں کہ بیٹا دیکھو زندگی میں ایسے بھی معاملے آئیں گے، تو تمہارا قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، تمہارا اسلام اس بارے میں یہ کہتا ہے۔ اس طرح تم سیکھ لو کہ شادی کے بعد آپ کی زندگی میں ایسے اتار چڑھاؤ آئیں گے، اس کو تم کیسے ہینڈل کرو گے، اس کو تم کیسے سلجھاؤ گے، یہ ساری چیزیں بھی
جس گھر میں شادی ہو رہی ہو یا شادی ہونے والی ہو، یہ سارے معاملات ڈسکس ہونے چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ بہت ہی بہترین رزلٹ ہوگا، اور پہلے سے ہی لڑکا اور لڑکی کی ذہن سازی ہو جائے گی کہ شادی کے بعد ہم کو کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.